بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا اللہ جل شانہ و سبحانہ و تعالی کی بابرکت ذات کے لیے، اور جتنی تعریف ہے، توصیف ہے، کمال ہے، سب اللہ کے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نیاز ہم سب پیش کرتے ہیں. اور آج ہم قرآن کریم کی سورت الحجر پڑھیں گے. پارہ نمبر 14 ہے. یہ سورہ حجر جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں. اس کا نام حجر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں ایک وادی کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ حجر رکھا گیا ہے. سورہ حجر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہجر والوں کے بارے میں، یعنی جو قوم سمود وہاں رہتی تھی، ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو. یعنی وہ ایسی قوم ہے جس پر اللہ پاک نے شدید عذاب نازل کیا، لہٰذا جب تمہارا وہاں سے گزر ہو تو تم بھی وہاں سے روتے ہوئے گزرو اور نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہوئے گزرو. تو لہٰذا جب ہم ان کا ذکر پڑھیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان کے اس واقعے سے جو ان کو عذاب ہوا، اللہ پاک ان سے ناراض ہو گیا، جو ان کے معاملات تھے، تو ان سے عبرت حاصل کریں اور ان سے نصیحت حاصل کر کے ہم اللہ پاک کی طرف رغبت کریں اور اللہ رب العزت سے معافی اور استغفار کریں. اس سورت کے جو مضامین ہیں اس میں اہم مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کی ذمہ داری کا جو اعلان فرمایا ہے وہ اس کا اظہار اس صورت میں ہے. اور اللہ رب العزت نے آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کر دیا ہے. کوئی بھی شیطان آسمان کی طرف نہیں جا سکتا. اس کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنا سورہ حجر میں بیان کیا گیا ہے، اور متقی لوگوں کی اخروی جزا اللہ پاک نے سورہ حجر میں بیان فرمائی ہے. اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں وہ انعامات بیان فرمائے ہیں جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور روشن کتاب قرآن کی. اس آیت میں کتاب قرآن کو روشن کہہ دیا گیا ہے، یعنی جو انسان اسے پڑھے سمجھے تو اللہ پاک سارے راز اس کے لیے جو ہے وہ کھول دیتا ہے اور اسے قرآن بہت آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت سارے کفار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے. انہیں رہنے دیجئے، وہ کھائیں پیئیں اور عیش کریں اور غافل رہیں. انہیں جھوٹی امیدیں اللہ سے غافل رکھتی ہیں. اس میں انسان کو بھی یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے کفار کے بارے میں بتایا ان کو چھوڑ دیں،
یہ کھاتے رہے پیتے رہے اور لمبی لمبی پلاننگز کرتے رہے، لانگ ٹرم پلاننگز میں یہ مصروف رہے، آپ انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پر، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہ اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو بہت پچھتائیں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے کہ کاش یہ دن ہم سے ٹل جائے اور کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن یہ جو کاش کا لفظ ہے یہ خود ایک عذاب ہے، یہ جو کاش کا لفظ ہوتا ہے یہ خود ایک عذاب ہوتا ہے کہ انسان جب کہتا ہے نا کاش ایسا ہو جاتا اور کاش ایسا ہوتا، احادیث مبارکہ میں کاش کا لفظ بولنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اور صرف حسرت پیدا کرتا ہے، پچھتاوا پیدا کرتا ہے۔ یہاں تو انسان ماضی کو یاد کرتا رہتا ہے اور وہ کاش کا لفظ بولتا رہتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا تو میرے ساتھ ایسا ہو جاتا، اور یہاں وہ پھر بہت ہی لمبی امیدیں اور لانگ ٹرم پلاننگز میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب اسے وہ حاصل نہیں ہوتی تو پھر وہ پچھتاوے اور ندامت میں اور افسوس میں کاش کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ کفار کا جملہ ہے جو وہ دوزخ میں بار بار کہیں گے، یہ دوزخ کے جملوں میں سے جملہ ہے جو کفار کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں، کاش اللہ ہمیں اور ٹائم دے دے، کاش اب ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تاکہ ہم ایمان لے آتے۔ لیکن فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اور انہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا جو معلوم تھا۔ اب چونکہ میں اس کو پوائنٹس کے ساتھ پڑھوں گی، اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اتارا ہے اس ذکر کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کا محافظ اللہ ہے، یعنی ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت فرماتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی جتنی کتابیں نازل ہوئی، آسمانی کتابیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ قوموں کو دے دی گئی تھی۔ جیسے تورات، زبور، انجیل، یہ سب کتابیں قوموں کے ہاتھ میں تھی، لیکن قرآن کریم ایسی ناریب کتاب ہے اور اعزاز والی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لے لی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 100,000 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی شخص قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ جب لے لیا تو اسے پہلے لوح محفوظ پر محفوظ کیا گیا، پھر اسے پہلے آسمان پر اتارا گیا۔ جب پہلے آسمان پر اتارا تو وہاں کی سیکیورٹی کا نظام اللہ نے اور ٹائٹ کر دیا کہ پہلے تو جو شیاطین تھے اور شہاب ثاقب تھے وہ آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور پہلے آسمان تک پہنچ جاتے تھے، لیکن جب قرآن کریم پہلے آسمان پر اتارا گیا تو پھر کوئی بھی شیطان، جن اور کوئی بھی شہاب ثاقب جو ہے وہ پہلے آسمان تک نہیں جا سکتا تھا، سیکیورٹی ٹائٹ ہو گئی۔ تو یہاں پہلا جو ذمہ اللہ نے حفاظت کیا لیا وہ یہ تھا، پھر سب سے زیادہ طاقتور اور بڑے اور معزز فرشتے کو مقرر کیا حضرت جبرائیل امین کو کہ آپ اس کی وحی لے کر جائیں گے۔ یہ دوسری حفاظت تھی، یعنی سیکیورٹی ٹائٹ کی اور حفاظت کا ذمہ لیا تو پھر عام فرشتوں سے نہیں بلکہ جو سب سے قوی اور معزز فرشتہ تھا اس کے ذریعے اللہ پاک نے وحی کا جو ہے وہ سامان پیدا کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک کو وحی کے لیے انتخاب کیا گیا، یعنی کسی عام چیز کو نہیں، زمین کو نہیں، پہاڑوں کو نہیں، پتھروں کو نہیں، کسی کی طرف بھی وحی کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے چونکہ پوری حفاظت سے، سیکیورٹی سے، پورے پروسیس سے اس کو لے کر آنا تھا، اس لیے جو قرآن پاک ہے یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ کے بعد پھر جب جنگ یمامہ میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہو گئے تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دل کو مائل کیا اس بات کی طرف کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا اتنے حافظ قرآن شہید ہو گئے ہیں تو لہٰذا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک جو ہے یہ تحریر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ بالکل یعنی ویری فرسٹ ٹائم جو ہے وہ تحریر کرنے کا آئیڈیا تھا
تو کہاں تحریر کر رہے تھے؟ پتھروں پر، جو ہے وہ پتوں پر اور اونٹ کی ہڈی پر، اور کہاں کہاں قرآن کریم لکھا جا رہا تھا. تو یہ سب انتظامات اللہ کی طرف سے تھے کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی. لہٰذا یہ بہت پھر پروسیس سے گزرا اور زمانوں سے گزرا. آج جو قرآن پاک ہے یہ دیکھیں نہ صرف ایک کتاب کی صورت میں بلکہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گئی ہے. ہمیں موبائلز میں بھی قرآن پاک الحمدللہ میسر ہے، اور یہ اللہ پاک کا حسن نظام ہے کہ اس نے قرآن کریم کو ہر چیز میں محفوظ کر دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے حافظ قرآن کہ ان کو قرآن پاک کی ایک ایک آیت یاد ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک اعراب یاد ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو قرآن کا علم اٹھا لیا جائے گا. استغفر اللہ من ذالک. قرآن پاک کا علم اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے سینوں سے بھی، کتابوں سے بھی، ہر جگہ سے جو ہے وہ قرآن کا علم اٹھا لیا جائے گا. اس لیے اللہ پاک سے تب تک ہدایت مانگیں کہ اے اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا کر دے، ہمیں اس قرآن سے محبت عطا کر دے. وہ جو قیامت کی نشانی ہے اس سے پہلے اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں عطا کر دے. آمین ثم آمین. اچھا، اسی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 29 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک گارے والی مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی وہ جو ایک گارے والی مٹی ہوتی ہے اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کو جو عزت ملی ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے اسے پاکیزہ روح جو ہے وہ عطا فرما دی ہے. پاک روح اللہ نے عطا فرمائی. اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کا جو یہ سارا نظام ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں انسان کی روح کو اپنی طرف نسبت عطا کی ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ جو ہم نے انسان کے اندر روح پھونکی ہے یہ میری طرف سے ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو اضافت ہے نا، اللہ نے فرمایا مِن رُوحِي، میری طرف سے، یعنی میری روح جو ہے وہ ان کو عطا کی گئی ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی روح کا حصہ ہے، معاذ اللہ. یہ ایک تشریفی اضافت ہے. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہے. اب اللہ اس میں رہتا تو نہیں، لیکن اضافت ہے اللہ کی طرف. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم یہ اضافت دیکھتے ہیں کہ ناقۃ اللہ، ہم نے جب اونٹنی کا ذکر پڑھا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو اس سے مراد یہ تھی کہ یہ اللہ پاک کی نشانی ہے. اسی طرح اللہ پاک نے جو انسان کے اندر روح پھونکی ہے اس کی اضافت اپنی طرف کر کے روح کو معزز کرتی ہے کہ تم ویسے معزز نہیں ہو، تم تو ایک گارے کی مٹی سے. اور اگر تم اپنی اصل دیکھو کہ تم انفیکٹ ہو کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا تم تو ایک ناپاک نطفے سے بنے ہو. لیکن وہ چیز جو تمہیں معزز کر دیتی ہے، جو تمہیں معتبر کر دیتی ہے، اشرف المخلوقات کر دیتی ہے، وہ تمہاری روح ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. تو جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم اپنی روح کی غذا کا بھی بندوبست کریں. ہم زیادہ بے چین اور پریشان تب ہوتے ہیں جب ہم اپنی جسم کا خیال تو کرتے ہیں لیکن اپنی روح کی جو انتظامات ہیں، نیڈز ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے. پھر ہماری روح جو ہے وہ سٹرین کرتی ہے. ہمیں خاص طور پر ہمیں اپنی روح سے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. آپ دیکھیں نا، بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ہم پریشان رہتے ہیں. ہمارے ارد گرد بہت آسانیاں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، گھر بار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم ذہنی فکری طور پر پریشان رہتے ہیں. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ جو میں نے تمہیں روح عطا کی ہے اس کی غذا قرآن اور ذکر ہے. اس لیے جب تم پریشان رہو تو تمہاری روح طلب کر رہی ہوتی ہے کہ تم اس طرف جاؤ جس طرف اللہ نے اس کی خوراک رکھی ہے. یعنی آپ دیکھیں ہمیں جب بھوک لگتی ہے، اب جیسے ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو ہم دن کے پہلے حصے میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن جب دن کا آخری حصہ ہوتا ہے تو ہمیں بھوک سے نکاہٹ اور کچھ کمزوری محسوس ہوتی ہے. تو لہٰذا اس میں کیا ہوتا ہے، ہم بیزار ہو جاتے ہیں.
اسی طرح جب ہماری روح قرآن سنتی ہے اور ذکر سنتی ہے تو ہماری روح بہت خوش اور حشاش بشاش ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اس سے بہت دور رہنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری روح جو ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہم کیوں پریشان ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، نہ ہم ہنستے ہیں، نہ ہم مسکراتے ہیں، نہ ہم خوش ہوتے ہیں، اور جو ہی ہم قرآن کریم اور تسبیحات اور نماز کے قریب ہو جاتے ہیں ہماری روح خود بخود اپنی خوراک لے لیتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے روح کا اور وہ ہمیں خوش کر دیتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے جو تمہیں شرف عطا کی ہے وہ تمہاری روح کی وجہ سے کی ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر فرمایا کہ روایات میں آتا ہے کہ جو ابلیس ہے یہ بہت عبادت گزار تھا، جنات کا سردار تھا، اور اس کی بہت سنی جاتی تھی، اس کی بہت لیڈرشپ والی اس کے اندر کوالٹیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس کو بہت زیادہ ٹریڈز عطا کیے تھے، کوالٹیز تھی، وہ لیڈرشپ تھی اس کے اندر، لیکن یاد رکھیں وہ سب چیزوں میں اللہ کا حکم ماننے والا تھا۔ لیکن جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ کیا ہوا؟ اصل میں یہ اس کا ایک امتحان تھا۔ یہ بڑی جو ہے وہ کام کی بات ہے کہ جو ابلیس ہے یہ اس کا ایک امتحان تھا کہ اللہ پاک نے اسے چونکہ لیڈرشپ دی تھی، وہ فرشتوں کے اوپر لیڈر تھا، تو جب انسان کو لیڈرشپ ملتی ہے اور اسے کوالٹیز ملتی ہیں، اسے ٹریڈز ملتی ہیں، تو ساتھ ہی اس کو اللہ تعالیٰ پھر آزماتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ ابلیس کا ایک امتحان تھا، اور ہم سب بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی بندہ ہماری طبیعت کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم فوراً انا پرست ہو جاتے ہیں، یعنی طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے تو ہماری وہ ساری نیکی جو ہم کر رہے تھے، یعنی ہم اتنا اچھا تھے، لیکن جو ہی ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوئی ہم بگڑ جاتے۔ تو یہ وہی امتحان ابلیس کے ساتھ تھا کہ ویسے تو وہ لیڈرشپ کر رہا تھا، سب کچھ یعنی فرشتوں کو لیڈ کر رہا تھا، اللہ نے اس کو اتنی کوالٹیز دی تھی، کہتے کہ پوری روئے زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ابلیس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔